جی مسیحا کے قدرت برے نام میں آپ سب کو سلام. تصور سے رب کا پیغام لے کر ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے. ارے میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب کا جو نیا سال ہے، سال نو ہے، وہ خداوند کی برکتوں، رحمتوں، قدرتوں، اس کی بہت ساری مہر اور شفقت سے لبریز ہوتا چلا جائے گا. آج کے کلام کا ٹاپک میں پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ کو یاد ہے تو مجھے بتا دیجئے. جی رب کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے، لیکن ٹاپک میں نے لکھ کے فیس بک پہ لگایا تھا، اور وہ ٹاپک یہ تھا کہ یہ آندھیاں اور ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے. یہ بڑا لمبا ہمارا جو ہے وہ موضوع تھا، اور اس پہ آج ہم سارے مل کے رب کے کلام میں سے غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جیسا کہ ہماری پریکٹس ہے، سب سے پہلے ہم رب کے کلام میں سے تلاوت سنیں گے اپنی ہدایت کے لیے اور اپنی رہنمائی کے لیے. جو میرے ساتھ رب کے کلام میں سے نکالنا چاہتے ہیں ابھی نکال لیجئے. زبور نکالیں گے، زبور 37، Psalm 37, and we are going to read only two verses, 23rd and 24th verse from Psalm 37. نکال لیجئے جی، اور پھر میں اس کو پڑھنے کی برکت حاصل کروں گا، اور پھر ہم سارے مل کے رب کے کلام میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں گے. زبور 37 آیت نمبر 23 اور 24. رب کے کلام میں یوں مرقوم ہے: انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں، اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے. اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا، کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے. کلام اقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی ڈھیروں ڈھیر برکات نازل ہوں. آمین. جی میں نے جیسے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہمارا موضوع تھا یہ آندھیاں اور ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے. تھوڑا لمبا میں نے موضوع چنا. اصل میں یہ ایک گیت ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ گیت روح کی خوشی کتاب میں یہ گیت نمبر 386 ہے، اور میں نے اس کا جو مصرع اول ہے، پہلا جو شعر ہے، اس کا مصرع اولا جو ہے وہ میں نے چنا اپنے موضوع کے لیے، اور وہ موضوع تھا کہ یہ آندھیاں اور ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے. اصل میں یہ آندھیاں اور ظلمتیں کرتی کیا ہیں؟ ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں. یہ آندھیاں اور ظلمتیں جو ہیں ہماری زندگی میں ناکامیوں، بعض اوقات پریشانیوں کا باعث ہوتی ہیں. اصل میں میرا ٹاپک یہ ہے، آندھیوں اور ظلمتوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو ناکامیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو ہم ناکام ہو جاتے ہیں بعض اوقات، آج میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے زندگی میں بہت سارے کامیاب لوگوں کو دیکھا ہوگا، بہت سارے کامیاب لوگوں سے ملے بھی ہوں گے، بہت سارے کامیاب لوگوں سے اپنے گفتگو بھی کی ہوگی. اور کامیاب لوگوں میں کچھ چیزیں، کچھ اقدار مشترک ہوتی ہیں، کچھ قدریں مشترک ہوتی ہیں، کچھ کامنلٹیز ہوتی ہیں جو ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. جو میں نے آج تک ڈھونڈی ہیں، اور آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کر ہی لیں گے، کہ ایک تو جو یہ کامیاب لوگ ہیں ان میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ یہ بڑے محنتی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. دوسری بات کہ یہ بڑے فوکسڈ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ بڑے اپنے جو ہے وہ گول اورینٹڈ ہوتے ہیں، اور جو ایمز جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک ڈائریکشن میں دوڑے چلے جاتے ہیں. بالکل آپ بڑی لمبی لسٹ بنا سکتے ہیں. لیکن ایک اور قدر مشترک سن لو دھیان نہ، جتنے کامیاب لوگ ہیں ان میں سے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، ایک اور قدر مشترک ہے، یہ سارے زندگی میں کبھی نہ کبھی ملٹیپل ٹائم یا 2-3 ٹائمز واٹ ایور ناکام ضرور ہوتے ہیں. ناکامی دیکھنی پڑتی ہے زندگی میں کبھی نہ کبھی. اگر کوئی کہے جی میں کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوا، میری زندگی کبھی ناکامی نہیں آئی، I have never faced failures in my life، تو میں اس بندے کو دیکھنا چاہوں گا. ہم سب ہی ناکام ہوتے ہیں زندگی میں، اور یہ سب کے تجربے میں ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو امپریشن دینا چاہتے ہیں میں کبھی ناکام نہیں ہویا، لیکن پتہ نہیں اپنے سے جھوٹ بولتے ہیں یا دوسروں سے. لیکن میرا جو ذاتی تجربہ ہے کہ کتنے بھی کامیاب انسان کو آپ دیکھ لیں، اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ناکامی کا موڑ ضرور آتا ہے. میں نے ایک جگہ بڑی زبردست گولڈن سینگ پڑھی تھی، میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ جو کامیابی کا راستہ ہوتا ہے یہ ناکامی کی اینٹوں سے مل کے بنا ہوتا ہے، پھر ہم کامیابی تک پہنچتے. بہت ساری ناکامیاں راستے میں آتی ہیں. یاد رکھیں جب آپ اپنی ناکامیوں کے بارے میں بولتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو ہم دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ناکامی جو ہے
وہ کبھی بھی رک جانے کا باعث نہیں بنے ہماری زندگی میں, کبھی ہمیں روکے نہیں. ہمیں بڑھنا ہے, ہمیں آگے چلنا ہے. آج رب دا کلام سانو کی بھی کہندا ہے, زبور میں نے ابھی پڑھا 37 آیت نمبر 24 سنیے, اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا. دوست میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ناکامی ہماری زندگی میں آئے گی, اور کبھی ناکامی کے ڈر سے رک نہ جائیں. ناکامی آئے گی, ہم ناکام ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے پچھلے سال میں بہت ساری ناکامیاں بھی ہوئی ہوں. We might have faced many failures in our lives. But I want to tell you, خدا کا کلام کہتا ہے, او بندہ جدیاں روشاں خدا نو پسند نے, جدے چال خدا نو پسند ہے, جدے رستے خدا کو پسند ہیں, خدا اسے نہیں چاہتا کہ وہ گرا رہے, کہ وہ پڑا رہے. ایک بات یاد رکھیں, لسن, لکھ لیں, کبھی ناکامیوں سے ڈرے نہیں. ڈونٹ بی افریڈ آف فیلئر. اور ایک اور بات سنیں, کبھی بھی ناکامی کو راستے میں حائل ہونے کی اجازت نہ دیں. ناکامی آئے گی, ناکامی آپ کے راستے میں آئے گی, لیکن اسے کبھی آگے بڑھنے کے راستے میں کھڑا نہ ہونے دیں. اسے ختم کریں, اسے پیچھے کر دیں. یاد ہے, اب میں آپ کو خدا کے کلام میں سے کچھ بڑی زبردست باتیں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. خدا کا بندہ موسیٰ 40 سال پہلے جب اس نے بلایا تھا نا, رب نے اسے 40 سال پہلے ایک بندے نے انہوں ریجیکٹ کر دیتا, انہوں ڈرا دیتا, انہوں پریشان کر دیتا. آپ کو یاد ہے وہ دو لڑ رہے تھے اس کے ہبرو فیلوز, اور وہ ان کے بیچ میں جا کے انہیں کہتا ہے بھئی کیوں لڑ رہے ہو. اس سے پہلے موسیٰ قتل کر چکا تھا. He had killed an Egyptian that time when he saw two people fighting with each other. اور ان کے پاس چلا گیا اور انہیں جا کے پتہ ہے کیا کہتا یار کیوں لڑ دے ہو بھائی چھڈو گل بات. اور وہاں پہ لکھا ہے اس ایک بندہ بچوں بولیا, سنیے, ناکامیاں ایسے آتی ہیں ہماری زندگی میں, ہم کام کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, ہم پازیٹیوٹی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, منزل کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی اچھا ویژن لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اچانک ہی کوئی بندہ, کوئی فکرہ, کوئی سینٹنس, کسی کی حرکت, کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے ہمارے راستے میں اور ہمیں ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے, ہمیں سپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہمیں کیا اس کو کہتے ہیں ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتا ہے. فکرہ سنیے, آیت مبارکہ میں رب کے کلام میں صاحب کے پڑھنے لگا. وہ ان کو کہتا ہے کیوں لڑ رہے ہو بھائی آپ دونوں. ایک بندہ بھی چپ بولیا, کہتا موسیٰ کو کہتا ہے تجھے کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا؟ کیا جس طرح تو نے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ آمین. خروج کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 13-14 پڑھ لیجیے جو میں نے ابھی حوالہ دیا. خروج باب 2 آیت نمبر 13 اور 14. اس نے جب یہ بات کی کہ تو ہمیں بھی مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا, لکھا ہے موسیٰ ڈر گیا. اس نے کہا اس کو تو پتہ چل گیا کہ مجھ سے قتل ہوا ہے, میں نے مصری کو مارا تھا. اس کے بعد پتہ کیوں موسیٰ ڈر گیا, کلام میں لکھا ہے وہ ڈر گیا اور بھاگ گیا, وہاں سے تو نس گیا, وہاں سے بہت دور چلا. لیکن جب وہ بھاگا تو 40 سال وہ ناکامی اس نے ڈرایا, اس کو دھمکایا, لیکن وہ وہاں سے بھاگا. رب نے انہوں چون لیا. ناکامی یہ چیز نہیں کہ ہمیں رک گئے ہیں اور ہمیں خدا کے کام کے لیے رہے. اس کے بعد جب وہ ڈر گیا اور بھاگا تو رب نے پھر اسے اپنے کام کے لیے استعمال کیا. مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جناب موسیٰ کی جو طاقت اور قوت کے جو مظاہر کلام میں لکھے پڑھیں ان کو. خروج کی کتاب, کمال بڑا نبی ہوا رب کا اور اس نے کمال کام کیا. سو وہ ڈرا نہیں اور وہ بھاگ گیا اور وہاں پر جا کر وہ بڑا لیڈر بنا. بیابان میں گیا اور بڑا لیڈر بنا اور وہاں پر ہی واپس آیا جہاں پر وہ ڈر گیا تھا, جہاں فیل ہوا تھا, جہاں ناکام ہوا تھا, وہیں پر ہی وہ ایک پوری قوم کو چھڑانے کا باعث ہوا. نکال کے لے گیا جی, پوری قوم نو کٹ کے لے گیا. حالانکہ اس بندے نے اس کو ڈرانے کی کوشش کی تھی. اس کی ایک فکر نے وہ ناکامی بن کے اس کے سامنے آ گئی تھی کہ میں اس کو روک دوں, اس کو ڈرا دوں, یہ دبک کے بیٹھ جائے. لیکن وہ بھاگا اور خدا نے سے اپنے جا کے استعمال کیا. ناکامی کو کبھی اپنے راستے میں حائل نہ ہونے دے. یاد رکھیں, میں کوئی اور مزے کی بات بتاؤں. یشوع, یاد ہے یشوع بائبل کا بہت بڑا کیریکٹر. یشوع اور کالب دونوں ہی رپورٹ لینے گئے اور رپورٹ لے کے واپس آئے کہ جس ملک سے جانے وہ ملک کہو جہا ہے, وہ کیسا ملک ہے, اسی اتنے کس طرح دی زندگی گزار سکنے. وہ واپس لے 10 بندوں نے تو آ کے بڑی نیگیٹو رپورٹ دی. انہوں نے کہا جی اتنے نہ جائے, بندے بڑے بڑے وڈے نے جی, بڑی مشکل بن جائے گی, ڈونٹ گو دیر, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ.
انہوں نے بندے جڑے they are just like giants. We can't compete them. They are very powerful. We are just like grasshoppers in their sight. So don't go. لیکن یشوع نے کی کیتا؟ یشوع کہندا یار نہ ڈرو، اور میں آپ کو بتاتا ہوں نہ ڈرو، چلیے اوتھے چلنے ہاں، اوتھے بڑا کچھ ہے۔ جب یشوع نے یہ بات کی نا نہیں چلنے ہاں اتھے بڑا کچھ ہے اور ڈرو نہ، گھبراؤ نہ، پتہ ہے کیا فکرہ سننے کو ملا تھا اسے؟ ایک بندہ بیچ میں سے بولا، انہیں کہا جی کی پیا تو کہنا جائیے اتھے، اسی نہیں جانا اتھے تے انی جڑی نا گل دسی ہے وہ بڑی خوفناک جی بات ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ انہیں کہ نہیں جانا چاہیے، وہ ڈر گئے۔ اب لکھا ہے ایک بندے نے وچوں بولیا، کہندا تو کہنا سی جائیے اتھے، وہاں پہ لکھا ہے ساری جماعت بول اٹھی اسے سنسار کر دو، اینو پتھر مارو، اینو مار دو جڑا سانو کہندا جان لئی۔ اور اگر وہاں پر یشوع اپنا دل ہار، ناکامی اس کے راستے میں آ کے کھڑی ہوگی، حالانکہ وہ ان کو کہہ رہا تھا چلیے مقدس سرزمین سے انٹر ہو جائیے، اوے اتھے بڑا کچھ ہے، رب کی برکتیں ہیں، لیکن ایک پوری جماعت بول اٹھی کہ اسے کیا کر دو، سنسار کر دو۔ میں آپ کے لیے حوالہ اگر آپ دیکھنا چاہیں خروج کی کتاب کے 14ویں باب کو نکال لیجئے، مجھے پتا کچھ لوگ بعد میں مجھے پوچھتے ہوتے ہیں آن لائن، خروج کی کتاب کے 14ویں باب کی 5 سے 10 آیت پڑھ لیں، وہاں پر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، 14 اور 5 سے 10 آیت۔ اور وہاں پر گنتی کی کتاب نکالی گئی، گنتی کی کتاب باب نمبر 14 اور آیت نمبر 5 سے 10، اور وہ کہتے ہیں جی اس کو سنسار کر دو۔ لیکن وہی یشوع ہمت نہیں ہار، اس نے کہا منو تو ڈرایا ہے، منو تو تمکایا ہے، منو تو پریشان کرنے کی کوشش کیتی ہے، لیکن میں رکوں گا نہیں۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، اور آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوا ہوگا، کسی کی بات ہمیں ڈسکریج کر دیتی ہے، ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، ہم آگے بڑھتے نہیں ہیں، ہم وہیں پر رک جاتے۔ رب کا کلام کہتا ہے رکو نہیں، گو اہیڈ، ٹیک ہارٹ، بی بولڈ، اسٹیپ فارورڈ، گو there, you will reach there, I am with you۔ اتنے ڈریا نہیں، رکیا نہیں، ناکامی نے اپنے راستے میں حائل نہیں ہونے دیا، موسیٰ کے ساتھ تابع دار رہا، اپنے رب کے ساتھ جڑا رہا، اور پھر کیوں ہے؟ اب میں جو آپ کو بات پڑھانے لگا ہوں بڑی زبردست، یشوع کی کتاب کا پہلا چیپٹر نکال لیجئے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور یشوع باب 1 آیت 16 سے 18 لکھا ہے، اور انہوں نے یشوع کو جواب دیا، کنہا نے؟ جماعت نے۔ اب جماعت کیا کہہ رہی ہے؟ پہلے جماعت کیا کہہ رہی تھی؟ اسے سنسار کر دو۔ اب جماعت سنے کیا کہہ رہی ہے؟ کیوں؟ وہ رکا نہیں تھا ان کی اس بات سے کہ انہوں نے مجھے کہا مجھے سٹون کر دو، مجھے مار دو، مجھے ختم کر دو، وہ رکا نہیں، انہوں نے کہا میں جانا ہے، میں نے چلنا ہے، میں نے آگے۔ اب جماعت کیا کہہ رہی ہے سنیں، اور انہوں نے یشوع کو جواب دیا کہ جس جس بات کا تو نے ہم کو حکم دیا ہے ہم وہ سب کریں گے، اور جہاں جہاں تو ہم کو بھیجے وہاں جائیں گے، جیسے ہم سب امور میں موسیٰ کی بات سنتے تھے ویسے ہی تیری بات سنیں گے۔ فقط اتنا ہو کہ خداوند تیرا خدا جس طرح موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا تیرے ساتھ بھی رہے، اور جو کوئی تیرے حکم کی مخالفت کرے اور سب معاملوں میں جن کو تو تاکید کر کے تیری بات نہ مانے وہ جان سے مارا جائے، تو فقط مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ۔ آمین۔ یشوع باب نمبر 1 آیت نمبر 16 سے 18، وہی جماعت جو اس کی جانی دشمن تھی اب کہتی ہے ہم تیری تابع داری کریں گے، تو ساڈا لیڈر ہے، اسی تیرے پیچھے چلیں۔ کیا ہوا تھا؟ یشوع نے ناکامی کو، ڈسکریجمنٹ کو اپنے راستے میں رکنے نہیں دیا، اور وہ نکلا، اور پھر وہی لوگ اس کی جو کہہ لیں لیڈرشپ میں وہاں سے نکل کے رب کا بہت بڑا کام جو ہے اس کی زندگی کے وسیلہ سے ہوا، اینڈ ہی بیکیم اے ویری ویری بگ لیڈر۔ ناکامی کے بارے میں ایک بہت بڑی مسٹیک جی اسی کرنے ہیں، احتیاط نہ سننا جی۔ ناکامی کے بارے میں ایک سب سے بڑی مسٹیک جو ہے، غلطی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، وہ پتہ کیا ہے؟ ہم اپنی غلطی سے سیکھتے نہیں۔ رب کا کلام ہمیں ہدایت کرتا ہے خصوصیت کے ساتھ، پلیز ڈو لرن فرام یور مسٹیکس۔ کلام میں لکھے زبور 119 آیت 71 71، سام 119 سام 119 اینڈ ورس 71 میں لکھا ہے، دھیان سے سنیے۔ کدی کسی نے کہا چنگا ہوا یہ میرے تے مصیبت آئی ہے، کلام میں لکھا ہے اچھا ہوا ہے۔ زبور 119 71 میں زبور نویس کیا کہتا ہے؟ اچھا ہوا
کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں. یہ ضروری گل جی غلطی دے والے نے. کچھ لوگ مسٹیک سے سیکھتے نہیں ہیں، لیکن رب کا کلام کہتا ہے کہ وہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ. غلطیاں ہوں گی، غلطیوں کو روکنے نہ دیں، آگے بڑھیں. ہمیں نکلنا ہے، ہمیں بڑھنا ہے. وی ہیو ٹو ایڈوانس، وی ہیو ٹو گو فارورڈ، وی ہیو ٹو اچیو واٹ وی ہیو بین کالڈ فار. ہمیں اس کے لیے نکلنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا ہے. اب ذرا بائبل کے طالب علموں کے لیے ایک بات میں بانٹنا چاہتا ہوں، بڑی ضروری گل ہے، اس کو دھیان سے سن لیجیے گا اور سیکھ لیجیے. اور نقطہ سیکھ لیں کہ کبھی بھی ناکامیوں سے اور دوسروں کے ناکامیوں سے بھی ڈسکریج نہ ہو. خود بھی انکریج رہیں اور دوسروں کو بھی انکریج کریں. کسی کو یاد ہو، جب بائبل کے اسٹوڈنٹس کے لیے کویسچن ہے، کسی کو یاد ہو جب اعمال کی کتاب میں پولس اور برناباس پر ہاتھ رکھ کر دعا کی گئی اور انہیں بھیجا گیا تھا کہ جاؤ بھائی پہلا مشنری سفر کرو. پولس کے سفروں کا بھی پتہ ہے، اس کے اسفار لکھے ہیں کلام میں. پہلے مشنری سفر کے لیے جب وہ نکلے تو ایک تو تھے پولس کے ساتھ برناباس تھے، اور ان کے ساتھ ایک اسسٹنٹ تھا، ایک خدمت گزار تھا. کسی کو یاد ہے نا کسی؟ اس کا نام لکھا ہے بائبل میں یوحنا. یوحنا، اور اس کو اصل میں کہتے ہیں یوحنا مرکس، اس کا پورا نام تھا. جان مارک اس کا نام ہے. حوالہ کہاں پہ لکھا ہے گھر میں پڑھ لیجیے گا، میں بتا دیتا ہوں. دھیان سے سنیے گا میری بات. یو ول لرن ا لاٹ، خاص کر جو بائبل کے طالب علم ہے، جو رب کے کلام میں سے سیکھنا چاہتے ہیں. اعمال کی کتاب کے 13ویں باب کی 5ویں اور 13ویں آیت اگر پڑھیں تو وہاں پر ہمیں کچھ زبردست سیکھنے کو ملتا ہے. میں اعمال کی کتاب کے 13ویں باب کی 5ویں آیت پڑھنے کی برکت حاصل کرتا ہوں. نقطہ سن لیں. کون کون گیا؟ اور سلمیس میں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانوں میں خدا کا کلام سنانے لگے. کون کون؟ پولس تے برناباس. اور یوحنا ان کا خادم تھا. اس کا نام جان مارک ہے، یہ اپنے نوٹ رکھنا ہے. یوحنا مرکس اس کا نام ہے. میں بتا دوں گا آپ کو، ایک جگہ پہ لکھا ہے یوحنا جس کو مرکس بھی کہتے ہیں یا مرکس کہلاتے ہیں. یوحنا مرکس نوجوان تھا اور یہ ان کے ساتھ چلا گیا. اب ہوا کیا، جب یہ پافس تک پہنچے، اب حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں. جادوگر آ رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، تنگیاں آ رہی ہیں، رکاوٹ آ رہی ہیں. رب دے بندے کلام سناندے جا رہے ہیں. پولس جوش سے سنا رہا ہے، برناباس جوش سے سنا رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک آیت لکھی ہے، آیت دھیان سے سنیے. جب یہ سنا رہے تھے، کام کر رہے تھے نا، 13ویں آیت، 13ویں باب کی 13ویں آیت پڑھے. لکھے پر پولس اور اس کے ساتھی پافس سے جہاز پر روانہ ہو کر پمفلیا کے پرگا میں آئے، اور یوحنا ان سے جدا ہو کر یروشلم کو واپس چلا گیا. آمین. اب یہاں پر وجہ نہیں لکھی کہ وہ کیوں چلا گیا، لکھا ہے ان کو چھوڑ کے چلا گیا. زیادہ مفسرین کا خیال ہے چونکہ یوحنا جو ہے، یوحنا مرکس ایک بہت امیر خاندان کے بچے تھے، بڑے نرم و نازک ماحول میں پلے تھے اور اتنی مشکلات زندگی میں دیکھی نہیں تھی. وہ جب ان کے ساتھ گئے، جادوگروں سے سامنا پڑ رہا ہے، یہودیوں کے سے مخالفت ہو رہی ہے، غیر یہودیوں سے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ڈر کے واپس بھاگ گئے. وہ ڈر گئے، ناکام ہو گئے، اور وہ ان کو چھوڑ کے وہاں پر چلا گیا. اب جب وہ چلا گیا تو دونوں وہ کام کرتے رہے. جب وہ واپس یروشلم میں آئے، جب یروشلم میں واپس آئے تو یوحنا مارکس اب کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اب مجھے ساتھ لے لو. وہ جانا چاہتا ہے، اپنی غلطی کا احساس ہو، رکا نہیں، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور وہ پولس کو کہتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو. پولس نے کہا نہیں، تجھے نہیں میں نے لے کے جانا. اور برناباس کہتے ہیں لے چلتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ برناباس کے رشتہ دار بھی تھے یوحنا مرکس جو. تو وہ کہتے ہیں دیکھو نوجوان ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ناکامی کے ساتھ چپٹا نہیں رہا، ناکامی کے ساتھ لگا نہیں رہا، ناکامی سے ڈسکریج نہیں ہوا، ناکامی نے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی. اب اس نے توبہ کی ہے، اب وہ ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے. لیکن پولس کہتے ہیں نہیں، میں اس کو ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتا. اتنی زیادہ ڈس ایگریمنٹ ہو گئی کہ پولس اور برناباس علیحدہ ہو گئے. پولس نے کہا میں نہیں لے کے جانا چاہتا، برناباس کہتے تھے کہ لے کے جائیں. اور پھر کیا ہوا، وہ سیپریٹ ہو گئے. اور پھر جو برناباس ہیں وہ یوحنا مرکس کو لے کے سائپرس چلے گئے، اور پولس جو ہے پھر سلاس کے ساتھ روانہ ہو گئے.
انہوں نے کہا جی میں نے اس کو ساتھ نہیں لے کے جانا. لیکن جہاں پہ نقطہ سیکھنے والا ہے, یوحنا مرکس گر گیا تھا, ڈر گیا تھا, ناکام ہوا تھا, لیکن دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا. اب یہ سٹوری یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اب وہ اتنا جوش سے خدا کا کام کر رہا ہے, خدا کا کلام سنا رہا ہے اور پوری تگ و دو کر رہا ہے کہ اس نے کہا میں منسٹری میں واپس جاؤں گا, میں کام کروں گا, میں اپنے رب کی خدمت کروں گا, میری فیلئر, میری ناکامی مجھے روک نہیں سکتی. ایسا ہوا کہ پولس کو بھی اس بات کی خبر ہوئی کہ وہ جان مرکس جو ہے وہ تو بڑا پیشنٹ ہو گیا ہے, اس نے اپنی ناکامی کو اتار پھینکا. میں حوالہ پڑھوں گا, آپ کے طوطے اڑ جائیں گے. پولس کہتے ہیں, پولس حوالہ مقدس آیت لکھتے ہیں مرکس کے لیے. تیموتھیوس کے نام دوسرا خط نکال لیجیے جلدی جلدی, چونکہ یہ بائبل کے طالب علموں کے لیے میں بات سنا رہا ہوں. تیموتھیوس کے نام پولس کا دوسرا خط نکالیں اور اس کا باب نمبر 4 نکال لیں. آیت نمبر 11 دیکھیے, کتنی خوبصورت آیت لکھی ہے جی. لکھا ہے, صرف لوکا میرے خط لکھ رہے, صرف لوکا میرے پاس ہے. پولس کہتے ہیں مرکس کو ساتھ لے کر آ جا, کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے. وہی ہے جو مرکس چھوڑ گیا تھا, جو یوحنا چھوڑ گیا تھا. کہتے ہیں اس کو لے کر آ جا, وہ میرے کام کا ہے. ناکامی کا اس نے کچل کے رکھ دیا تھا, ناکامی کو ختم کر کے رکھ دیا تھا. میں کل پڑھ رہا, ہمارے بہت سے بہن بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں میرے بڑا شوق ہے میں منادی کروں, کلام سناؤں, لیکن میرے اندر گٹس نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو کے کلام نہیں سنا سکتا. کل میں ایک بہن کے بارے میں پڑھ رہا تھا. She was an American, but she served in Australia for a long time with her husband. And I just read about her کہ جب کبھی وہ سٹیج پہ جاتی تھی نا, ان کے ناک سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا اور وہ اپنے ہاتھ میں رومال رکھتی تھی, اتنے وہ پریشر میں آ جاتی. لیکن she served, اور آہستہ آہستہ پریکٹس کر کے وہ بہت اچھی پریچر بن گئی. She preached well. So اس لیے دوستو اپنی ناکامیوں کو, اپنی کمزوریوں, میں بھی اس میں شامل ہوں. کئی دفعہ ہمیں بھی ڈر لگتا ہے, خوف لگتا ہے, خدا میں کیسے سنوں گا, میں کمزور ہوں, مجھے علم نہیں ہے. کھڑے ہو جائیں, گیٹ ریڈی. کامیابی آپ کے قدم چومے گی اگر آپ خدا کے لیے اپنے کو استعمال. ایک اور مزے کی بات سنیں, جب پولس نے یہ خط لکھا نا اور وہ چلا گیا خدمت, بعد میں پطرس جو ہے, یہ پطرس کے ساتھ روم میں خدمت کرنے کے لیے چلا گیا. یوحنا مرکس جو ہے وہ اسے اپنا بیٹا بنا لیا پطرس نے. کسی کو پتہ ہے یوحنا مرکس کو, اس کو مرکس کو یا جان کو اس نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. میں بھی حوالہ پڑھ دیتا ہوں. پطرس کا پہلا خط دیکھیے میرے ساتھ. پطرس کے پہلے خط کی کے 5ویں باب کی 12ویں آیت ذرا ملاحظہ فرمائیں. پہلا پطرس کا پہلا خط باب نمبر 5 آیت نمبر 12. لکھیے کیا لکھا ہے. جو بابل میں ہے تمہاری طرح برگزیدہ ہے, جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے, وہ اور میرا بیٹا مرکس تمہیں سلام کہتا. اس نے اس کو بیٹا بنا لیا. کمال ہو گیا. اور آگے سن لیں بات جو میں بڑی زبردست بات کرنا چاہتا ہوں. بائی دا وے مرکس یہ جو ہے یوحنا مرکس جو ہے, ان کے گھر میں ہی بہت ساری عبادات ہوا کرتی تھی. حوالہ پڑھ سکتے ہیں آپ مال کی کتاب کے 12ویں باب کی 12ویں آیت میں. اس کی ماں, اس کا گھر, اور وہاں پر شاگرد اکٹھے ہوتے تھے. بلکہ مفسرین کا تو یہ بھی خیال ہے کہ وہ جو جہاں پر روح القدس اترا تھا, وہ جو گھر تھا وہاں پر یہ شاگرد جو ہے وہ انہی کے گھر میں اکٹھے تھے. یوحنا مرکس کی ماں, they were rich family, تو وہیں پر شاگرد جو ہے وہ بالا خانہ میں اکٹھے تھے. باہر سے ایک اور بات سنیں, آخری بات جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں, سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر تب جب وہ ڈر گیا تھا, ناکام ہوا تھا اور وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا, کہتا میں نہیں کر سکتا, تو نہ وہ پھر خداوند کی انجیل سناتا, نہ وہ برناباس کے ساتھ خدمت کرتا, نہ پھر پولس اسے کہتا اسے لیتے آنا وہ میرے کام کا ہے, نہ پھر پطرس اسے کہتا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور خدمت میں جوش سے کام کر رہا ہے. اور ان میں ایک جڑی گل کر لگا, وہ سن کے آپ خوش ہوں گے. کتنی اناجیل ہیں نئے عہد نامے میں جی؟ 4. متی, مرکس, لوکا, یوحنا. اے جڑی دوجی انجیل نا مرکس ہے, کنے لکھی ہے؟ یہ اسی مرکس نے لکھی ہے جو ڈر گیا تھا, جو بھاگ گیا تھا. اسی مرکس نے یہ پطرس کے ساتھ, اسی لیے اس کو کہتے ہیں پطرس نے اس کو لکھوائی ہے انجیل. پطرس کے بہت سارے اس میں جو ہے وہ ہے, لیکن یہ مرکس نے انجیل لکھی. دوستو اگر مرکس بھاگ جاتا, اگر یوحنا مرکس ناکام ہو گیا تھا اور اپنی ناکامی کو راستے سے نہ ہٹاتا, تو نہ وہ
बरनबास के साथ खिदमत करता, ना पौलुस उसको कहता ये मेरे काम का है, ना पतरस उसे कहता ये मेरा बेटा है, और ना उसे चौथी इंजील लिखी जाती। सुनिए दोस्तों, कमाल। सो इसलिए कभी भी नाकामियों को अपने रास्ते में हायल ना होने दें। निकलें, आप गिर गए हैं, उठें। खुदा का कलाम कहता है कि हम पड़े ना रहें बल्कि उठ खड़े हों। और एक और मिसाल दे देता हूं, खुदा के कलाम में एक बादशाह है जिसने सबसे ज्यादा हुकूमत की है। किसी को याद है? यहूदा का बादशाह सी, 55 साल। मनस्सी ने 55 साल हुकूमत की और बड़े पैड़े काम किए कलाम के अंदर। हवाला पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए घर जाके। उसने बड़े बुरे काम किए, अच्छा काम कोई नहीं किया। लेकिन बाद में उसकी सजा दी खुदा ने। उसको सूरियाए पकड़ के बाबुल ले गए। और जब बाबुल ले गए, बाबुल में कैद था, उथे दुआ की, कहता रब जी जे मैनू बहाल कर दवो, एक बारी मैनू उठा दवो, ते रब जी मैं कुछ करना चाहता। तोबा की, सच्चे दिल के साथ तोबा की, पूरे दिल के साथ, दिल की था गहराइयों से तोबा की। और फिर पता क्या होया? वो वहां से छूट गया। खुदा ने दुआ सुन ली, वापस आया, और वापस आके जिथे जिथे नाकाम होया सी ना, सारियां नाकामियां उन्हां दा की कीता जी सी, अजाला किया, उनको फिर पूरा किया और रब का बड़ा जबरदस्त काम किया। अगर वो सोचता रहता तो रुक जाता, लेकिन माफी मांगी, तौबा की, और आके जहां जहां नाकाम हुआ था, पढ़ लीजिएगा, मेरे सामने ना निकला हुआ है, क्रॉनिकल्स की दूसरी किताब, दूसरी तवारीख, बाब नंबर 33 आयत नंबर 14 से 17 घर में बैठ के पढ़ लीजिए। वहां पर लिखा है, उसके बाद उसने दाऊद के शहर के लिए जेहून के मगरब की तरफ वादी में मछली फाटक के मदखल तक एक बाहर की दीवार उठाई और ओफल को घेरा, उसे बहुत ऊंचा किया, और यहूदा के सब फसीलदार शहरों में बहादुर जंगी सरदार रखे। रेफॉर्मेशन हो रही है। और उसने अजनबी मबूदों को और खुदावंद के घर से उसकी मूर्त को और सब मजहबों को और जिसने खुदावंद के घर के पहाड़ और यरूशलेम में बनवाए थे दूर किया और उनको शहर के बाहर फेंक दिया। आके सारी चेंजेस की थी, एक दफा तौबा की थी और वो बहाल हो गया। प्यारे भाइयों, गिरे ना रहे, उठ जाए। नए साल का पैगाम मैं आपको यही देना चाहता हूँ। खड़े रहें, खड़े हो जाएं, गिरे ना रहें, उठ जाएं। खुदा हमें उठाने के लिए तैयार है। और आयात मुबारका जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, घर में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अमसाल की किताब की 24वें बाब की मैं एक आयत पढ़ने की बरकत हासिल करना चाहता हूँ, बड़ी ज़रूरी आयत है। 24वें बाब की 16वीं आयत पता है क्या कहती है? गिरे नहीं रहना, क्योंकि सादिक 7 बार गिरता है, क्योंकि सादिक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। लेकिन शरीर बला में ही गिरा रहता है। हमें गिरा नहीं रहना, उठना है, अपने रब के लिए काम करना है। उसके लिए मैं जाना मैं मुख्तर कर देता हूँ। और इसके बाद एक और मैं बात आपके साथ मानना चाहता हूँ। शागिर्द नाकाम हो गए थे, याद आपको? वो जो बदरून निकालने का वाकया हुआ कलाम में, वो बदरून से निकली नहीं। लोगों ने शिकायतें की, तेरी शागिर्द की ने, इनसे बदरून ही निकली। और वही शागिर्द डरे नहीं, मसीहा के साथ चिपटे रहे। खुदा जी से नाकाम होए हैं, नाकामी हमसे हुई है, गलत काम हो गया है, रब जी असी अगे वधना चाहते हैं। और फिर वही शागिर्द जो हैं, अमाल की किताब 2 बाब 43 आयत पढ़ लें, 5 बाब 12 आयत पढ़ लें। खुदा का कलाम कहता है इन्हीं शागिर्दों ने बड़े बड़े मौजज़ात किए, लोगों को हला के रख दिया, उस पूरे इलाके में हलचल मच गई। यही नाकाम शागिर्द जो हैं, जब उन्होंने कहा हम नाकामी हमें रोक नहीं सकते, हम आगे बढ़ेंगे, खुदावंद हमें इस्तेमाल करेगा, नीयत दुरुस्त रखी और पाक रूह उनको ऐसे जोर से पतरस को देख लें, नाकाम हो गया, खुदावंद का इनकार कर दिया, डर गया, रोया। लेकिन फिर यीशु जी उठने के बाद उस पर जाहिर हुए, उसे बहाल किया। पतरस, डू यू लव मी, डू यू लव मी, डू यू लव मी, तुम उन्हें प्यार करना है, और उसको बहाल किया। वही पतरस जब कलाम सुनाता है, 3000 बंदे कलीसिया में शरीक हो जाते हैं। वही पतरस यीशु का इनकार नहीं करता, उल्टी सलीब चढ़ जाता है। तो प्यारे भाइयों, ये कैसे हुआ? ये तभी हुआ जब लोगों ने अपनी नाकामियों को अपने रास्ते में हायल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा हम निकलेंगे और हम अपने रब के लिए काम करेंगे। मैं आपको भी चैलेंज देना चाहता हूँ, अगर हम कहीं पर किसी भी तरह से नाकाम हो गए, कोई भी नाकामी, अभी हम किसी नाकामी से जूझ रहे, सादक 7 बार गिरता है, फिर उठ खड़ा होता है। पड़े ना रहे, उठ खड़े हो। रब हमें यूज़ करने के लिए तैयार है। और वही पतरस जब उठा तो उसने फिर कमाल कर दिया
اور رب کے کام کے لیے استعمال ہوا۔ میں ایک آیت اور پڑھنے کی برکت آپ کے لیے جو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یرمیہ کی کتاب نکال لیں، یرمیہ کا صحیفہ باب نمبر 8 اور آیت نمبر 4 سنیے اور برکت پائیں اور پڑھے نہ رہیں۔ رب کا کلام ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ یاد رکھیں ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی تبدیلی خدا کے کلام سے لکھا ہے، اور تو ان سے کہہ دے جنہیں ڈگین، اور تو ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ اور آ جاؤ، واپس آ جاؤ، کم بیک۔ Our God is waiting for us and he wants to encourage us to stop to stand again۔ اس لیے خداوند کے پاس آ جائیں۔ اور یاد رکھیں اپنی زندگی میں جب کبھی ناکامی آتی ہے نا، کچھ لوگ پتہ کی کرتے ہیں، جب ناکامی آتے ہیں اپنے آپ کو ناکامی سمجھتے ہیں۔ ہم ناکامی نہیں ہیں، ناکامی ہم سے ہو گئی۔ اپنے آپ کو ناکامی نہ سمجھے، ناکامی ایک ایکشن، ایک فیل ہے، ہوگی گل۔ کچھ لوگ اپنے کو کہتے ہیں آئی ایم دا فیلئر، یو ناٹ دا فیلئر، یو آر چائلڈ آف گاڈ۔ اف یو آر چائلڈ آف گاڈ، ہم خدا کے بچے ہیں، ہمیں رکنا نہیں ہے، ہمیں اٹھ کر چلنا ہے۔ اور زبور 145 کی 14ویں آیت میں سارے مومنوں کے لیے پڑھنے کی برکت حاصل کرتا ہوں۔ زبور 145 اور آیت نمبر اس کی 14 سنیے اور تسلی پائیں۔ خداوند گرے ہوئوں کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ دوستو ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں رکنا نہیں ہے۔ چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں اینڈ پہ، سن لیں۔ کبھی اپنی ناکامی کو چھپائیں نہیں، ناکامیوں کا انکار نہ کریں، نہیں جی میں ناکام ہوں۔ جہاں ناکام ہوئے ہیں مان جائیں، اس کو تسلیم کریں، بہانے نہ ڈھونڈیں کہ ناکام نہیں ہوا جی، ایسے بس جسٹیفائی نہ کریں اپنی ناکامیوں کو۔ جہاں پر ناکام ہوئے ہیں اس کو مانیں، اس کو تسلیم کریں۔ اور جیسے میں نے پہلے کہہ دیا، ناکامی آپ ناکامی نہیں ہیں، اپنے آپ کو ناکامی تسلیم نہ کریں۔ اپنی ناکامی کو پہچانیں اور آگے بڑھیں۔ پہچانیں کتنے غلطی ہوئی ہے، غلطیوں کو پہچانیں بہت ضروری ہے۔ اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور صحیح کام صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کریں اور خدا پر ایمان رکھیں۔ تو پھر میں آخری آیت پڑھ کے آپ سے اجازت لے لیتا ہوں۔ جتنے میں نے رول آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان کو اپنے دل میں رکھ لیں اور یہ آیت سنیں اور آپ کے کلام میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ میں میکا کی کتاب کے 7ویں باب کی 8ویں آیت کا پہلا حصہ پڑھنے کی برکت حاصل کرتا ہوں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، اپنی ناکامیوں کو چھپائیں نہیں، بہانے نہ بنائیں اور اپنے آپ کو ناکامی نہ سمجھیں۔ کہاں گرے ہیں غور کریں، سبق سیکھیں اور صحیح طریقے سے صحیح کام کرنے کی کوشش کریں، خدا پر ایمان رکھیں۔ تو میکا کی کتاب کے 7ویں باب کی 8ویں آیت پھر سن لیں اور اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، آپ کو نظر آئیں گے لوگ جو آپ کی ناکامیوں پہ خوش ہوتے ہیں، بڑا شور ڈالتے ہیں۔ آیت سنیں، اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو، کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا۔ جو لوگ ہنستے ہیں نا آپ کی ناکامیوں پہ، ان کے لیے آیت ہے، اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو، کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا۔ یاد رکھیں خدا ہمیں اپنے ہاتھوں سے سنبھالے گا، ہمیں زور بخشے گا اور ہمیں قوت بخشے گا۔ یسایا کی کتاب کے 41ویں باب کی 10ویں آیت پہ لکھا ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دانے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ گائز، بہنوں، بھائیوں، بچوں، بڑوں، چھوٹوں، جو بھی کہیں بھی مجھے سن رہا ہے، رکنا نہیں، ناکامی کو اپنے راستے میں آنے نہ دیں۔ موسیٰ کو یاد رکھے، یشوع کو یاد رکھے، مرکز کو، یوحنا مرکز کو یاد رکھے، منسی کو یاد رکھے، شاگردوں کو یاد رکھے، پطرس کو یاد رکھے۔ خدا کے کلام کی آیت مبارکہ پہ غور کریں، اٹھ کھڑے ہوں۔ ناکامی بلکہ ہماری اسپرنگ بورڈ ثابت ہو سکتی ہے اونچا جمپ لینے کے لیے، اوپر جانے کے لیے۔ نیت درست رکھیں، اچھی نیت کے ساتھ سب کام کریں، صحیح کام صحیح طریقے سے کریں تو خدا ہمیں سرفراز کرے گا۔ 2023 میں سرفرازیاں، کامیابیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ کوئی ناکامی حائل نہ ہو، رب کی طرف تکیں، اپنی منزل کی طرف غور کریں اور اڑنا شروع کر دیں، بھاگنا شروع کر دیں۔ جہاں کمزوری ہے اس پہ کام کریں، اس پر ورک کریں، اس کو بہتر کریں، خدا کی مدد مانگیں۔ یہ جو عقاب ہوتا ہے نا، عقاب، اس کا ایک کمال یہ ہے، یہ مہم واحد پرندہ ہے دنیا میں جو سمندر کی طرف، سورج کی طرف اڑتا ہے، اس کی طرف منہ کر۔ سارے پرندے سورج کی طرف منہ کر کے اڑ نہیں سکتے،
ان کی اتنی وہ چندھیا جاتی آنکھیں، اس کی چمک بہت زیادہ ہوتی ہے سورج کی، لیکن یہ واحد پرندہ ہے جو اڑتا ہے. اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، کہتے ہیں اس کو ایک تیسری آنکھ دی ہوتی ہے، وہ تیسری آنکھ سے سورج کو دیکھ سکتا ہے. تو پیارے بھائیو، ہمیں بھی ایک اعلیٰ قوت دی گئی ہے، رب کا روح ہے، خدا کا پاک روح جو ہمارے اندر بسا ہوا ہے، جو ہمیں قائل کرتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے رب ہمارا باپ ہے، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں، ہم اس کے خاندان کا حصہ ہیں. اس پر تکیہ کریں، پاک روح کو کام کرنے کا موقع دیں، ناکامیوں کو کچل کے رکھ دیں. 2023 is going to be an year of success, an year of prosperity, an year of advancement, an year of transformation in our individual life, in our family lives, in our church lives, and whatever we do, God is going to bring change in our lives. آمین. اپنا بہت خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں. اگلے پیغام میں دوبارہ میں رب کے کلام میں سب کے ساتھ بانٹوں گا.